کو جانتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر مرشد کریم ہیں، آپ کے مرشد ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ماں سے نہ اجازت لے لوں۔ آج ہماری ماں اگر کوئی مجھے میرا استاد مشورہ دے تو میں ماں سے مشورہ بعد میں لوں گا، اپنے آپ خود کنفرم کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، جیسے اللہ والے کے بیٹے ہوتے ہیں ویسے ہی مقدس مائیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے اجازت دے دی، چلے گئے۔ راستے میں ایک بڑے معتبر بزرگان دین ملے، وہ بھی بزرگان دین ایسے تھے کہ ان کا معاملہ پیش آیا تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ نظام الدین کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے مرشد نے بس مجھے اجازت دی ہے، ماں کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں دی ہے، تمہارے مرشد نے فرمایا ہے کہ تم بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ کہنا تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ وہ بزرگان دین کے پاس آ گیا، کہا یہ تو میرا اور میرے مرشد کا سلسلہ ہے، میرے مرشد کا فیضان ہے، میرے مرشد کی بات ہے، مگر انہیں کیسے پتا؟ کہا کیا بننا چاہتے ہو؟ کیا بنو گے؟ کہا کتب بنو گے۔ کیا بنو گے؟ کہا کیا بنو گے؟ نظام الدین کیا بنو گے؟ میرے بھائیوں، ہم آپ اپنے سے لوگ مانگ لیتے ہیں تو سب سے پہلے مانگنے میں دو ہی چیزیں مانگتے ہیں، یا اولاد مانگتے ہیں یا دولت مانگتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ مرشد، وہ یہ پیر ایسا پیر تھا، کتب بنو گے۔ نظام الدین کیا بنو گے؟ ابدال بنو گے؟ کیا بنو گے؟ اللہ والے اللہ ہی والوں ہیں، ہمیں دنیا دے آستانے بھائی۔ میرے بھائیوں، اتنی بات کہنا تھی کہ نظام الدین کے مرشدیوں اس سلسلے کے بڑے معتبر بزرگان دین بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو بات آپ نے کہی مجھے یہ کل بتانا، میں اپنی ماں سے مل آؤں۔ پھر کہا نہیں، سوچا دماغ سے نہیں آپ ہی بتا دو۔ کہا نہیں، جاؤ تم اپنی ماں سے ہی پوچھ کے آنا۔ میرے بھائیوں، جب ماں کے پاس پہنچے 2 دن کا سفر کرنے کے بعد، جب ماں کی معتبر حاضری میں ہوئے، ماں کی بیعت کی، ہاتھ پہ دستبوسی لی، ماں کے قدم چومے اور بیٹھ گئے۔ ماں نے کھانا کھلایا، ادب سے بچے کا عزت کیا۔ جب ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا آج میرے مرشد نے بتایا ہے کہ نظام الدین تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ نظام الدین تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا جو تم مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ کہا کیا بتایا بیٹا تمہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں کا طریقہ سیکھو، بزرگان دین سے فیض حاصل کرو، بزرگان دین سے اپنے پیٹ کی خواہشیں مت پوری کرواؤ۔ یہ تمہاری پیٹ کی خواہشیں نہیں پوری کرنے آئے، یہ تمہیں اللہ کے قرب تک لے جانے والی ہستیاں ہیں، یہ تمہارے قرب کو، تمہارے قلب کو زندہ کرنے والی ہستیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی ماں نے کہا بیٹا جو تمہیں، ماں بھی ویسے ہی معتبرہ ہے کہ بیٹا تم جاؤ۔ آپ کے جب ماں نے کہا بیٹا تمہیں راستے میں کوئی ملا تھا؟ ماں نے کہا ہاں بابا جان، اماں جان، ایک شخص ملا تھا اور کہہ رہا تھا کیا بنو گے؟ نظام الدین اولیاء بڑے بزرگان دین ہیں، دلی میں بڑا نام ہوتا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ ان سے پوچھ لینا جو انہوں نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ماں نے نہیں کہا کہ میں تمہیں بتا دوں، آج ہم لوگ ذرا سی باتوں میں مشورہ اپنی حاصل کر لیتے ہیں۔ ماں بھی ویسی معتبرہ تھی، بزرگوں سے فیضان حاصل کرنا چاہیے۔ سرکار نظام الدین محبوب الہی جب واپس راستے میں لوٹے تو لوگوں سے پوچھا کل جو ہمیں یہاں ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو موت ہو گئی ان کی، وہ تو وفات کر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ کہا ان کی مزار کہاں ہے؟ کہا مزار کس کی بنتی ہے؟ ان کی قبر کہاں بنتی ہے؟ کہا لوگوں نے انہیں گھوڑوں پہ ڈال دیا، گندگی جگہوں پہ ڈال دیا۔ جب بابا فرید الدین نظام الدین محبوب الہی پہنچے اور قریب میں جا کے دیکھا کہ حقیقت میں وہی بزرگ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا ارے تم تو میرے دل کا راز جانتے تھے، تمہیں اپنا ہی نہیں پتا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بتاؤ نظام الدین تمہاری ماں نے کیا کہا ہے؟ میرے بھائیوں، کہا کہ کیا بنو گے؟ کہا آپ نے جو بتا دیا وہی بنوں گا۔ کہا نظام الدین اگر کتب بنو گے، ابدال بنو گے تو تمہاری مزاروں پر آج میلے بھی لگیں گے، اور ہماری طرح جو تم بن جاؤ گے تو تمہیں کوئی قبر میں ڈالنے والا بھی محسوس نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، سرکار نظام الدین محبوب الہی کو آج محبوب الہی کیوں کہتے ہیں؟ ابھی تک لوگوں کو یہی نہیں پتا۔ جب بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں آئے
میرے مرشد وہ جو مجھے ہستی راستے میں ملی تھی مجھے پہلے ان کے بارے میں بتاؤ وہ کون تھی؟ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا وہ تم تو چھوڑو، تم نے جو مانگ لیا تمہیں اللہ وہ عطا کرے گا، جاؤ تم دلی میں جا کر اپنا قیام گاہ بناؤ۔ اور دلی میں آج بھی دلی میں سرکار نظام الدین محبوب الہی کو محبوب الہی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک جان کو اپنے سینے میں رکھے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادت کرتے تھے جب وہ سجدے میں ہوتے تھے تو اللہ کے قرب میں کھڑے ہوتے تھے، اور جب وہ قیام میں کھڑے ہوتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے۔ سبحان۔ آج لوگ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے تو اپنے سینے چوڑے کرنے لگتے ہیں، اور جو اللہ والے راتوں میں اٹھ کے بھی عبادت کیا کرتے تھے وہ اپنوں میں فرق نہیں کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، بات زیادہ نہ کہتے ہوئے، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، مگر مجھے چاہیے کہ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہنوں، ہمارے اس پروگرام سے ایک عبرت حاصل کر کے جاؤ کہ اپنے بچے قرآن پڑھے نہیں ہیں تو انہیں قرآن پڑھاؤ، بے نمازی ہیں ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ۔ میرے بچے اگر دین سے دور ہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھ لینا کہ تمہارے بچے قرآن سے بھاگنے لگے، نماز سے بھاگنے لگے، لوگوں کی علماء کی صحبت سے برا کہنے لگے، میرے بھائیوں سمجھ لینا تمہارے لیے قیامت قریب ہے۔ آج یہ چیز ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کو ملتی ہے، لوگ دنیا میں ہر رشک میں شامل ہوتے ہیں مگر لوگ اپنے بچے کو دیندار نہیں بنانا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دیندار بنیں، اور آپ سامنے ایک مثال موجود ہے، اگر ہمارے اہل خاندان والے، ہمارے بھائی لوگ اگر ہمارے ساتھ ایسا سلوک بھی کہہ لوں یا ایسی محبت میرے ساتھ نہ کرتے تو شاید آج ہم بھی تمہاری طرح ایک کونے میں بیٹھ کے کسی کی بات سن رہے ہوتے، ہم خود اصلاح نہیں کر رہے ہوتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے بچے کو علماء بناؤ، کسی کو نہیں کہہ رہے حافظ قرآن بناؤ، مگر اللہ کے حبیب کی وہ حدیث یاد رکھو کہ جب تمہارے گھر سے جنازہ جائے تو تمہاری اولاد دائیں طرف کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنے کے قابل بنا کے چھوڑ جاؤ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ جتنی بار سجدہ کرے گا اتنی بار تمہارے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنایا جائے گا، اور جتنی بار تمہارا بچہ قرآن پڑھے گا اللہ رب کریم تمہارے ہر ایک بچے کی قرآن کی تلاوت کے صدقے تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ تمہارا بچہ کسی کو دین سکھائے گا اور اس دین کو سیکھنے کے بعد جب لوگ آگے بڑھیں گے اتنی ہی نیکیاں تمہاری ماں کی قبر میں، باپ کی قبر میں فرشتے 70 لاکھ فرشتے تمہاری ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی کچھ میرے ساتھ کیا گیا یہ ہماری قسمت کو ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بستی والے بھی، ہمارے گھر والے بھی، ہمارے پڑوسی بھی اس چیز کا جائزہ لیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی بیمار ہو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جہاں پریشان ہو ان کے اللہ پریشانی دور فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔